اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine and well. Students, as you all know that school is off due to COVID-19 and we all are suffering from this situation. اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. Students, I hope you all are taking proper precautions about COVID-19. Use hand sanitizer, wear mask, keep distance from others 6 to 3 feet, and do not touch your mouth, your nose, or your eyes with your dirty hands. Students, I hope you all are done your work, neat and clean writing, and also learn your work like fill in the blanks, true false, word sentences, words meaning. Students, آپ سب لوگ اپنا کام پراپر طریقے سے کریں. جس طریقے سے آپ لوگوں کو کروایا جا رہا ہے اس طریقے سے کریں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو اور آپ لوگوں کا کام سیکوینس میں ہو. اور ڈونٹ فرگیٹ 1 فنگر اسپیس کہ آپ لوگ گیپ بغیر گیپ کے کام کریں. نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں صاف ستھری رائٹنگ میں کام کریں تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے اور مجھے بھی سمجھ میں آئے کہ آپ نے کیا لکھا ہے اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہو کہ آپ لوگوں نے کیا لکھا ہے. اسٹوڈینٹس، ہم نے اپنا زکوٰۃ کی فضیلت اور چیپٹر اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا تھا اور ان کا کام کیا تھا. اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کا کام کمپلیٹ ہو اور جن کا کام کمپلیٹ نہیں ہے یا زکوٰۃ کی فضیلت کمپلیٹ نہیں ہے یا حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا کام کمپلیٹ نہیں ہے تو وہ یوٹیوب سے جا کے لنک دیکھیں اسلامیت کا اور اپنا کام کمپلیٹ کریں. اینڈ آلسو یو آر ڈن یور ونٹر ویکیشن ورک جو کہ آپ لوگوں کو دیا گیا تھا اور وہ ورک جو ہے وہ کاپی میں ہی آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے. آپ لوگوں نے سیپریٹ کاپی نہیں لینی. آپ لوگوں نے اسکول کاپی جو نوٹ بک ہوتی ہے اسی میں ہی آپ لوگوں نے اپنا ورک کمپلیٹ کرنا ہے منتھ آف نومبر اینڈ دسمبر کا. Now students, let's start month of January. ماہ جنوری کا چیپٹر ہے ہمارے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی. اسٹوڈینٹس، اس چیپٹر میں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعارف پڑھیں گے، ان کی خدمات پڑھیں گے، ان کا کیسا سیرت اور ان کی کیسی سیرت اور ان کا کردار کیا تھا، ہم اس بارے میں معلومات کریں گے، حاصل کریں گے. اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا حسب نسب کیا ہے، وہ کہاں سے تعلق رکھتے تھے، ان کا شہر کیا ہے، وہ کب پیدا ہوئے اور انہوں نے کب وفات پائے، ان کے ساتھ کون تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں کون سے بڑے کارنامے سر انجام دیے، ہم اس بارے میں معلومات حاصل کریں گے اس چیپٹر میں. اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے تو آپ لوگ اپنا پریویس کا ورک جو ہے جو کہ منتھ آف نومبر کا زکوٰۃ کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت، دین منتھ آف دسمبر کا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ورک ہے، وہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے منتھ آف جنوری کا ٹائٹل پیج بنا کر اس میں ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا کام اسٹارٹ کرنا ہے. پہلے ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کا کام اسٹارٹ کریں گے. اگر کسی کے پاس کام نہیں ہے، جیسے منتھ آف نومبر اور منتھ آف دسمبر کا کام نہیں ہے یا کچھ بھی مسنگ ہے، تو آپ لوگ یوٹیوب پہ جا کے سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں پراپر ٹائم پر، اور آپ لوگ پھر اپنا پریویس ورک جو بھی کمپلیٹ نہیں ہے وہ آپ لوگ کمپلیٹ کر سکتے ہیں.
Okay, now let's start our reading. सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तारुफ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तारीख़ इस्लाम के नामवर मुजाहिद और अजीम सिपह सालार थे। आपका असल नाम यूसुफ था। आप 1138 ईस्वी में इराक़ के शहर तकरीत में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था। वो इराक़ और शाम के हुक्मरान नूरुद्दीन जंगी की फ़ौज में आला अफसर थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए नूरुद्दीन की फ़ौज में शामिल हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारी तारीख़ इस्लाम जो है, हमारे इस्लाम की जो तारीख़ है, उसके नामवर मुजाहिद और अजीम सिपह सालार थे। सोल्जर, जिसे हम आम ज़बान में सोल्जर कहते हैं, वो थे। हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का असल नाम यूसुफ था और वो इराक़ के शहर तकरीत में पैदा हुए थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था। उनके वालिद भी इराक़ और शाम के हुक्मरान नूरुद्दीन जंगी की फ़ौज में आला अफसर थे। लेफ्टिनेंट कर्नल जो आला अफसरान होते हैं, उनमें थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए नूरुद्दीन की फ़ौज में शामिल हो गए। 1169 ईस्वी में नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल हुआ और उसका बेटा मलिकुस सालेह हुक्मरान बना। वो एक नाअहल हुक्मरान साबित हुआ। इसकी कमज़ोरियों से ईसाइयों ने फ़ायदा उठाना चाहा और दारुल हुकूमत दमश्क पर कब्ज़ा करने का मंसूबा बनाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी इस मंसूबे की खबर पाकर दमश्क की जानिब बढ़े। उन्होंने मलिकुस सालेह को बरतरफ कर दिया और हुकूमत खुद संभाल ली। इनकी बादशाहत को दूसरे ममालिक ने भी तस्लीम कर लिया। इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुछ मज़ीद रियासतों को भी फतह कर लिया। इस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद मुख्तार हुक्मरान बन गए। स्टूडेंट्स, 1169 ईस्वी में जब इराक़ और शाम के हुक्मरान नूरुद्दीन जंगी का इंतकाल हुआ तो उसका बेटा मलिकुस सालेह जो था वो इराक़ और शाम का हुक्मरान बन गया। वो एक नाअहल कमज़ोर हुक्मरान साबित हुआ जिसको नहीं पता था कि हुकूमती मामलात को, रियासत के मामलात को किस तरह से लेके चलना है, जिसकी वजह से ईसाइयों ने फ़ायदा उठाना चाहा और दमश्क को अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी इस मंसूबे की खबर पाकर दमश्क की जानिब बढ़े। सलाहुद्दीन अय्यूबी को जब पता चला कि ईसाइयों ने इस बात का फ़ायदा उठाकर, मलिकुस सालेह जो है उसको नहीं पता रियासत के कामों को किस तरह लेके चलना है, किस तरह मुल्क की हिफाजत करनी है, तो उन्होंने दमश्क की जानिब अपने कदम बढ़ाए। इसी इस्लाम में उन्होंने मलिकुस सालेह को बरतरफ कर दिया और ख़ुद हुक्मरान बन गए। इनकी बादशाहत, इनकी हुक्मरानी को दूसरे ममालिक ने भी तस्लीम कर लिया। उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी का रास्ता और हमवार हो गया। उन्होंने और मज़ीद रियासतों को भी फतह करके अपनी रियासत में शामिल कर लिया। इस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी ख़ुद मुख्तार हुक्मरान बन गए उन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत सी फतवाहात समेटी। स्टूडेंट्स, ये हमारा पैराग्राफ था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे, उनका नाम क्या था, किस शहर से ताल्लुक़ रखते थे, उनके वालिद का नाम, वो किस फ़ौज में शामिल थे, फिर उसके बाद वो नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद उनका जो
بیٹا تھا اس کو ہٹا کے خود حکمران بن گئے. ہم نے یہ سب پڑھا. ہمارا دوسرا پیراگراف ہے بیت المقدس کی فتح. بیت المقدس فلسطین میں ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. پہلی صلیبی جنگ کے بعد عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا. اسٹوڈنٹ، بیت المقدس فلسطین میں ہے جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے. ہمارا دوسرا قبلہ خانہ کعبہ ہے جدھر ہم نماز پڑھتے ہیں، جدھر ہم اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن ہمارا پہلا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس ہے. صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو آزاد کرانا چاہتے تھے. 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا. انہوں نے شہر کا محاصرہ کیا اور منجنیق کے ذریعے شہر پر حملہ کیا. آخرکار شہر والے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے. صلاح الدین ایوبی کا سب سے بڑا کارنامہ بیت المقدس کی فتح ہے. بیت المقدس اسٹوڈنٹ سب کے لیے، مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک بہت بڑا ایشو ہے جو کہ آج تک حل نہیں ہوا. بیت المقدس مسلمانوں کا آگے جو کہ مسلمانوں کو حاصل کیا تھا، لیکن پھر کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے دوبارہ عیسائیوں یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا. جس طرح کشمیر کا مسئلہ ہے، اسی طرح ہمارے پاس فلسطین کا بھی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے آگے. لیکن اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی مہارت، اپنے جوش اور اپنے ہمت سے وہ کام کر دکھایا جس کی وجہ سے ان کا نام آج بھی زندہ ہے. پہلی صلیبی جنگ کے بعد عیسائیوں نے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے تھے ان کا انتقام لینے کے بجائے صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا کہ عیسائی فدیہ ادا کرتے ہوئے 40 دن کے اندر سلامتی کے ساتھ شہر سے نکل جائیں. بہت سے شہریوں کو انہوں نے فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیا. ایک مورخ لین پول سلطان صلاح الدین ایوبی کی عظمت بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اس دوران میں ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں آیا جس میں کسی عیسائی پر زیادتی کی گئی ہو. ہم مسلمانوں کا، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کافروں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ جو جدھر اپنی جگہ پر ہے وہ محفوظ ہے، ان کو کسی قسم کا بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. وہ اپنی جگہ پر اپنے گھر میں محفوظ ہے. ہم لوگوں نے سنا ہے، ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہے اسٹوڈنٹس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر کفار مکہ نے کتنے ظلم اور زیادتی کی تھی، کس طریقے سے ان کو پریشان کر کے چھوڑا تھا. لیکن جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات بیان کی کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہم پر حملہ آور ہوتا ہے تو بدلے میں ہم اس پر حملہ آور ہوں. ہمیں اپنا دل بڑا کرنا چاہیے اور ہمیں اس کو معاف کر دینا چاہیے. یہ ہمارے اسلامی روایات ہیں، ہمارے اسلامی تعلیمات ہیں. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا کہ عیسائیوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، وہ فدیہ ادا کریں اور خاموشی سے سلامتی کے ساتھ شہر سے چلے جائیں. اسی وقت ایک مورخ رائٹر ہے لین پول، انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس دوران میں ایک بھی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا جس میں کسی عیسائی پر زیادتی کی گئی ہو. حالانکہ جب پہلے جنگ عظیم ہوئی تھی اس وقت عیسائیوں نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے تھے جس کا کوئی جواب نہیں. لیکن جب اب وہی علاقہ، وہی شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو مسلمانوں نے اپنی اسلامی تعلیمات میں رہتے ہوئے عیسائیوں پر کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ سب کو کھلے دل سے جانے دیا کہ جو جانا چاہتا ہے، جو جانا چاہے جائے، سب چلے جائیں اور سب جائیں. فلسطین
کی سرزمین سے۔ فلسطین مسلمانوں کی زمین ہے۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے گنبد پر عیسائیوں نے صلیب لگائی ہوئی تھی۔ فتح کے بعد صلیب ہٹا دی گئی اور مسجد اقصیٰ کو بحال کر دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ ادا کی۔ اس فتح کی یاد میں بہت سے شفا خانے اور مدرسے بنائے گئے۔ بیت المقدس کی فتح کا جشن پوری اسلامی دنیا نے منایا۔ اسٹوڈنٹ، بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہے، اس کے گنبد پر عیسائیوں کا جو کراس کا نشان ہوتا ہے اس کو صلیب کہتے ہیں، وہ لگائی ہوئی تھی۔ جب بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا تو اس کے بعد مسجد اقصیٰ کو بحال کر دیا گیا، کھول دیا گیا۔ ادھر ہی صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ ادا کی اور اس فتح کی یاد میں بہت سے شفا خانے مطلب کلینکس اور مدرسے بنائے گئے۔ اور بیت المقدس کی فتح پوری اسلامی دنیا کے مسلمانوں کی ایک فتح تھی، تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس بیت المقدس کی فتح کا جشن منایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمات ہم پڑھیں گے اب۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علم سے محبت رکھنے والے انسان تھے اور اہل علم کی بے پناہ قدر کرتے تھے۔ آپ نے علماء، فضلاء، شعراء اور ادیبوں کی تنخواہ مقرر کر رکھی تھی اور وقتاً فوقتاً ان کو انعاموں اور اکرام سے نوازتے رہتے تھے۔ آپ کی مجلس میں اہل دانش جمع رہتے تھے۔ آپ نے جگہ جگہ مدرسے اور کتب خانے بنائے۔ آپ کے دور کے کئی شفا خانے، مسافر خانے اور مساجد آج بھی مصر اور شام میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔ آپ یتیموں، بیواؤں اور بے سہاروں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ حکومت کی ساری آمدنی لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں پر خرچ ہوتی تھی۔ رعایا کی خبر گیری کرنا اور مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری لگانا ان کا معمول تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمات اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہیں کہ ہمارے ایک عظیم سولجر نے کس طرح سے اپنی خدمات انجام دی اپنی عوام کے لیے۔ وہ اہل علم اسے کہتے ہیں جس کے پاس بہت علم ہو، بہت جانتا ہو، جو ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ نے ہر ایک کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، تنخواہ سیلری کو کہتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ان کو انعام اور اکرام سے بھی نوازتے رہتے تھے۔ جب بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی مجلس ہوتی تھی تو اہل دانش جو کہ بہت علم، بہت عقل مند، بہت ذہانت رکھتے تھے، وہ بھی اس مجلس میں شامل حال رہتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہی حکمرانی دور میں مدرسے اور کتب خانے لائبریری کو کہتے ہیں، لائبریری بنائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکمرانی دور میں کلینکس، مسافر خانے اور مساجد آج بھی، مسافر خانے اسے کہتے ہیں جہاں مسافر کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں، آرام کرتے ہیں، جس کو سرائے بھی کہا جاتا ہے، اور مساجد obviously انہوں نے اپنے حکمرانی دور میں مساجد، مسافر خانے، کلینکس، لائبریریز، مدرسے، انسٹیٹیوشن، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بہت بڑی تعداد میں بنوائے اور ان میں کام جاری کیا۔ آج بھی مصر اور شام میں کسی نہ کسی صورت موجود ہے ان کی یہ جگہ ہے۔ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی یتیموں، بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کا خاص خیال رکھتے تھے، کیونکہ انہی کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھ گچھ ہوتی اللہ کے دربار میں قیامت کے دن۔ تو اس لیے وہ اس بات کا بھی خاص خیال رکھتے تھے کہ ان کے حکمرانی دور میں کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے، کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں رہے، کسی کی آنکھ سے آنسو نہیں گرے ان کے ہوتے ہوئے۔ حکومت کی ساری آمدنی، جو بھی ان کا ٹیکس وغیرہ ہوا کرتا تھا، وہ لوگوں کی ترقی کے کاموں کے لیے خرچ ہو جاتا تھا۔
رعایا کی خبرگیری کرنا اور کچہری لگانا ان کا معمول تھا۔ سیرت و کردار: سلطان صلاح الدین ایوبی اعلیٰ اخلاق اور کردار کے مالک، نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ عدل و انصاف، رحم دلی، فیاضی، صبر اور علم دوستی میں بے مثال تھے۔ آپ احسان کرنے والے، عفو و درگزر سے کام لینے والے اور حلیم و بردبار تھے۔ آپ لالچ اور طمع سے دور رہتے تھے۔ ہمت، شجاعت اور استقلال کا پیکر تھے۔ آپ ایک لائق سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ دور اندیش سیاستدان بھی تھے۔ آپ نے حکمران ہونے کے باوجود نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ ہمارے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی کا کردار ہے کہ وہ ان کی سیرت کیسی تھی، ان کا کردار کیسا تھا۔ جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا کہ وہ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے، نہایت متقی، تقوی والے اور پرہیزگار انسان تھے۔ برائی کو روکنا اور اچھائی کی دعوت دینے والے کردار کے حامل تھے۔ عدل اور انصاف سے کام لیتے، رحم دلی سے کام لیتے اور علم سے دوستی میں بے مثال تھے۔ احسان کرنے والے، عفو اور درگزر سے کام لینے والے اور حلیم و بردبار تھے۔ آپ نے کبھی لالچ نہیں کی کسی سے۔ ہمت اور شجاعت بہت تھی۔ آپ ایک لائق سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دور اندیش سیاستدان بھی تھے۔ حالانکہ آپ ایک حکمران تھے، ایک منسٹر تھے، چیف منسٹر تھے آپ، لیکن پرائم منسٹر، لیکن آپ نے پھر بھی اپنی زندگی کو بہت سادہ گزارا اور اپنے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا۔ وفات 1193 میں عیسوی میں صلاح الدین ایوبی دمشق آئے اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام اپنے اہل و عیال کے ساتھ امن و امان سے بسر کیے۔ 1193 عیسوی میں 55 برس کی عمر میں وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انہیں دمشق میں بنو امیہ مسجد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ 55 برس کی عمر میں سلطان صلاح الدین ایوبی دار فانی سے کوچ کر گئے اور ان کو دمشق میں جو مسجد بنو امیہ کے نام سے اس کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال کیا۔ صلاح الدین ایوبی کا نام آج بھی اسلامی دنیا میں احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ آپ کی ذات نوجوانوں کے لیے بہادری اور شجاعت کا نشان ہے۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے وفات کے پیراگراف میں پڑھا کہ ان کی 55 برس مطلب 55 کی عمر تھی تو وہ دنیا سے کوچ کر گئے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگ سوچیں، جب انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا تو اس وقت ان کی عمر صرف 20 یا 25 سال تھی۔ وہ ایک نوجوان تھے، ان کے دل میں اللہ نے اپنی محبت ڈال رکھی تھی اور انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح کروایا۔ اس طرح سے اپنے آپ کو ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی محبت، رسول کی اطاعت کو دل میں رکھ کر اگر ہم کسی کام کو پورا کرنا چاہیں تو اس میں اللہ کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے۔ جس طرح سے سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے مقصد میں ایک ہی مقصد کو لے کر چلتے رہے، ان کا ایک مقصد تھا اور انہوں نے اسی مقصد پہ قائم کر کے بیت المقدس کو فتح کیا، مسجد اقصی میں مسلمانوں کے لیے دوبارہ جگہ بنائی اور اس جگہ پر دوبارہ نماز ادا کی۔ یہ سب سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک عزم اور ہمت اور حوصلہ تھا کہ انہوں نے ایک ہی مقصد
رکھا انہوں نے کہ مجھے مسلمانوں کو جمع کرنا ہے اور مسلمانوں کی جو تاریخی عمارت ہیں ان سب کو حاصل کرنا ہے تاکہ مسلمان دوبارہ سے ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ ان کی ذات، سلطان صلاح الدین ایوبی کی ذات ہم سب نوجوانوں کے لیے ایک بہادری اور شجاعت کا نشان ہے۔ ہمیں ان کے کردار سے، ان کی فتح سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس درست جواب بیان پر ٹک کا نشان لگائے ہیں۔ آپ لوگوں نے چیپٹر ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ اس میں نشان نہیں لگے ہوئے، لیکن میں آپ لوگوں کو پھر بھی کون سا جواب صحیح ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی، اور آپ لوگوں نے چیپٹر ریڈ آؤٹ کر کے بھی خود بھی جواب ڈھونڈ کے ٹک لگانا ہے، اور یہ کام آپ نے کاپی میں کرنا ہے۔ جو جواب صحیح ہے اس پہ ٹک لگائیں اور کاپی میں بھی چاروں آپشن لکھ کر ٹک لگا دیں۔ سب سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام کیا تھا؟ زید، عبد الرحمن، یوسف، ایوب۔ ہم نے چیپٹر میں پڑھا سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف تھا۔ نمبر 2، نور الدین زنگی حکمران تھا؟ سعودی عرب کا، شام کا، یمن کا، کویت کا؟ ہمارا صحیح جواب ہے نور الدین زنگی حکمران تھا شام کا۔ آپ لوگ شام پہ ٹک کر دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا 1187 میں، 1188 عیسوی میں، 1179 عیسوی میں، 1190 عیسوی میں؟ اور اسٹوڈنٹس، اس کا صحیح جواب ہے 1187 عیسوی میں، 1187 میں عیسوی میں انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ نمبر 3، فورتھ، صلاح الدین ایوبی نے عمر پائی 52 برس، 53 برس، 54 برس، 55 برس؟ ابھی ہم نے ان کا وفات کا پیراگراف پڑھا، اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ انہوں نے 55 برس کی عمر میں دار فانی سے کوچ کر گئے، تو صلاح الدین ایوبی نے عمر پائی 55 برس۔ صحیح جواب ہے 55 برس۔ صلاح الدین ایوبی نے زندگی کے آخری ایام گزارے، آپشن ہے مصر میں، موصل میں، بغداد میں، یا پھر دمشق میں؟ اور اس کا صحیح جواب ہے دمشق میں، کیونکہ ہم نے وفات کا پیراگراف پڑھا، اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے آخری ایام اپنے اہل و عیال کے ساتھ دمشق میں گزارے۔ سو اسٹوڈنٹس، یہ آپ لوگوں کا چیپٹر ہے منتھ آف جنوری، ماہ جنوری کا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ آپ لوگوں نے ٹائٹل پیج بنانا ہے، دین اس کے بعد آپ لوگوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا چیپٹر نام لکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے چوز دا کریکٹ آنسر، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ اس میں نہیں لگے ہوئے لیکن میں نے آپ کو پھر بھی بتا دیے ہیں، اور آپ لوگوں نے خود بھی بک میں سے دیکھ کر کام کمپلیٹ کرنا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، صلاح الدین ایوبی کا اصل نام تھا زید عبد الرحمن یوسف ایوب، تو صحیح جواب ہے یوسف۔ نور الدین زنگی حکمران تھا سعودی عرب کا، شام کا، یمن کا، کویت کا؟ صحیح جواب ہے شام کا۔ نور الدین زنگی حکمران تھا شام کا۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا 1187، 1188، 1189 یا 1190؟ صحیح جواب ہے 1187 میں۔ صلاح الدین ایوبی نے عمر پائی 52 برس، 53، 54 یا 55؟ اور صحیح جواب ہے 55۔
صلاح الدین ایوبی نے زندگی کے آخری ایام گزارے مصر میں، بغداد میں، موصل میں، دمشق میں۔ صحیح جواب ہے دمشق میں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، ٹل دین اللہ حافظ۔